बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म की नहली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नहली ख़त्म करने की जो इंटरिम रिलीफ की दरख्वास्त थी उसको भी खारिज कर दी, और उसके बाद अब नए वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए जो इजलास है वो तलब कर लिया गया है, और आसिफ ज़रदारी बड़ी गेम डालने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी पहुँच चुकी है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे कि आज आर्मी चीफ इन कैमरा इजलास हो रहा है असम्बली का, और उसमें आर्मी चीफ की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ जो 26 अप्रैल को इजलास होना था कौमी असम्बली का, हंगामी बुनियादों पर आज तलब कर लिया गया है, और उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे अली बाकर नजफी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने, और उनके खिलाफ जो बगावत का एक नया मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें हिफाजती ज़मानत लेने के लिए इमरान खान पेश हुए। इमरान खान ने पेश होना था, और अदालत ने कहा कि 5 मिनट में अगर इमरान खान आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम उठ के चले जाएंगे। और फिर उसके बाद इमरान खान थोड़ा सा लेट पहुंचे। ऑनरेबल जजेस जुमा पढ़ने के लिए चले गए। इमरान खान जुमे के वक्त कमरा अदालत में ही बैठे रहे, और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जज साहिबान नमाज जुमा की अदायगी के बाद तशरीफ़ लाए, और इमरान खान के केस पर समाअत हुई। और इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को आगाह किया कि इमरान खान पर एक और FIR दर्ज कर दी गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने वकील को हदायत की कि आप FIR पढ़ें, जिस पर उन्होंने अदालत को FIR पढ़ के सुनाई। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके क्लाइंट मुतल्लिका अदालत में पेश होना चाहते हैं, जिस पर वकील ने बताया कि जी नहीं, उन्हें इस्लामाबाद की मुतल्लिका अदालत में पेश होना है। सलमान सफदर ने अदालत को आगाह किया कि इमरान खान की मुख्तलिफ तकारीर के अल्फाज को इकट्ठा करके FIR दर्ज कर दी गई है। इतवार के रोज़ FIR दर्ज हुई। इमरान खान को 18 अप्रैल को इस्लामाबाद जाना है। साथ ही उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि उनके मुवक्किल को ईद के बाद तक हिफाजती ज़मानत दी जाए, जिस पर अदालत ने इमरान खान भी रोस्टम पर आ गए। इमरान खान ने भी अदालत को बताया कि जिस तरीके से मेरे खिलाफ ये मुकदमात दर्ज कर रहे हैं और ये मुकदमात बढ़ते जा रहे हैं, और इनका मकसद सिर्फ ये है कि मैं इलेक्शन कैंपेन ना करूं। अदालत ने कहा वो तो आपके जो सियासी मामलात हैं, हम आप हिफाजती ज़मानत लेने आए हैं, हम आपको ईद के बाद की 26 अप्रैल तक हिफाजती ज़मानत दे देते हैं, और कुछ चाहिए? तो इमरान खान ने कहा बहुत शुक्रिया। चूँकि इमरान खान पिछले पौने 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, और इमरान खान ने भी जुमा पढ़ना होता है। बहरहाल 26 अप्रैल तक के लिए समाअत अदालत ने हिफाजती ज़मानत इमरान खान की मंजूर कर ली है। ये उस मजिस्ट्रेट का मुद्दयत में मुकदमा दर्ज हुआ था जो कहता है कि मैं रात के 10 बजे अपने ऑफिस में इतवार वाले दिन बैठा था, और मुकदमा दर्ज हुआ। और जिस दिन का वो मुकदमा कहता है कि जी बोल टीवी पर मैंने इमरान खान की तकरीर सुनी, बोल टीवी की स्टेटमेंट आ गई कि उस दिन जिस दिन का वकूआ बताया जा रहा है, उस दिन बोल टीवी ने इमरान खान की ऐसी कोई तकरीर ऑन एयर नहीं की। उस दिन तो इमरान खान ने ये तकरीर की नहीं थी। बहरहाल चूंकि एक फ्रॉड दर फ्रॉड है, और इस तरह के जो मुकदमात हैं, और इसमें जब अखराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है, तो अखराज मुकदमा की दरख्वास्त में उस मजिस्ट्रेट को ज़ाती हैसियत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तलब किया हुआ है। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया हुआ है। दूसरी जानिब जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से आज हंगामी बुनियादों पर इजलास बुलाया गया है। और इस इजलास का मकसद क्या है? इस इजलास का मकसद ये है कि हर सूरत हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आना है। अब ये बैठ कर करारदाद तो मंजूर कर सकते हैं, ये बैठ कर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये इनके पल्ले अब कुछ नहीं है, और इनकी जो कानून साजी है उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। आज जो ये एक नई करारदाद पेश करने जा रहे हैं, और ये जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों का इजलास हुआ, और उसमें ये फैसला किया गया कि कौमी असम्बली का हंगामी इजलास आज बुलाया जाए। आज शाम ही ये इजलास बुलाया गया। 12 नुकाती एजेंडा भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कवायद व ज़वाबित मुअत्तल करके कानून साजी की तहरीक पेश करेंगे। कवायद व ज़वाबित मुअत्तल करके कानून साजी की तहरीक पेश करेंगे। ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम की जाएगी। नैब तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। और इनको पता है कि अब ये असम्बली तो है जाने वाली, इसके दिन पूरे हो चुके हैं, और जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं, तो अब ये सिर्फ चाहते हैं कि अल्टीमेट ये अपने आप को क्लियर करवाएं, और जो कानून साजियाँ जैसे नैब तरमीम है और जो मुख्तलिफ इन्होंने फ़वाइद लेने हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस को तरक्याती फ़ंड्स जारी करने थे, धड़ाधड़ तरक्याती फ़ंड्स जारी किए जा रहे हैं अरबों रुपए के। चूँकि इलेक्शन करवाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, तरक्याती फ़ंड्स के लिए इनके पास पैसे हैं। ये अपने लोगों को पैसे दे रहे हैं, और उनको सिर्फ इस वजह से पैसे दे रहे हैं कि इलेक्शन से पहले
آپ ترقیاتی کام کروائیں، ترقیاتی کام بھی ہوں گے، لوگ آٹا بھی لیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن اس کے باوجود ووٹ عمران خان کو اس وجہ سے دیں گے کہ یہ تو الیکشن میں جانا نہیں چاہتے۔ آج وہ کسی نے ایک مزاحیہ پوسٹ کی ہوئی تھی کہ اب اگلی قرارداد ہماری اسمبلی سے یہی آئے گی کہ جو الیکشن ہے یہ خودکشی ہے اور خودکشی حرام ہے۔ تو یہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ اب انہوں نے ان کیمرہ اجلاس بلایا قومی اسمبلی کا، جس میں آج جو دہشت گردی کے حالات ہیں ملک میں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آئی جی پنجاب تو کچا میں آپریشن جو جاری ہے، بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے اور وہ وہیں پہ بیٹھا ہے۔ جیسے انتخابات کا معاملہ آیا وہ وہاں پہنچ گیا اور وہاں پر انہوں نے معاملات شروع کر دیے۔ اب دوسری جانب جو دہشت گردی کی لاسٹ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، اور اس میں جس طریقے کی ایک خوفناک شکل قوم کے سامنے پیش کی گئی، اور اٹارنی جنرل نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے چیزیں رکھی تھیں، اور دہشت گردی کے جو واقعات اور دہشت گردی کے جو بڑی ایک کریٹیکل سچویشن بتائی تھی، اس کے بعد اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو بات یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ اگر مارشل لا لگ گیا تو اس کا ذمہ دار سپریم کورٹ ہوگی۔ اب سپریم کورٹ کیسے ذمہ دار ہوگی؟ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہو، اور اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مارشل لا نہیں لگتے، اب وہ حالات نہیں ہیں، اب اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ مارشل لا لگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے؟ آپ کی ضد ہے، آپ کا خوف ہے عمران خان سے، آپ ہار کے خوف کی وجہ سے آئین پاکستان کے ساتھ آپ سامنے آ گئے، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب اگر آپ کو یہ لگے کہ مارشل لا لگا کے ہمیں این آر او مل جائے، ہمیں کل کوئی پوچھے نہیں، اب ان کو خطرہ کس بات کا ہے؟ اور یہ سہیل وڑائچ اور اس طرح کے جو صحافی ہیں ان کے ذریعے جو گفتگو کروا رہے ہیں اور ان کے ذریعے جو بات چیت ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں انتقام کا نشانہ ہے، عمران خان ہمیں آ جائے، ان کو روک تو نہیں سکتے، لیکن عمران خان ہمیں انتقام کا نشانہ نہ بنائیں۔ اب صرف ان کو اس بات کا خوف ہے، اور اس بنیاد پر یہ مارشل لا کی حد تک بھی اپنے آپ کو، ان کی خواہش تو ہے لیکن ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان چیزوں میں پڑھنے والے نہیں ہیں۔ قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس اور جیو ٹی وی اس کے اوپر جو رپورٹنگ کر رہا ہے، جیو ٹی وی کی جانب سے کہا گیا ہے جی کہ آرمی چیف عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم خصوصی طور پر شریک ہوئے، اور جب چیف آف آرمی سٹاف ہال میں پہنچے تو ان کی آمد پر پارلیمنٹ کے اراکین نے ڈیسک بجا کر ان کا استقبال کیا۔ جو پارلیمنٹ سپریم ہے انہوں نے ڈیسک بجا کے استقبال کیا، اور شہباز شریف نے کہا کہ میں افواج پاکستان کی شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جد و جہد میں 80,000 سے زائد قربانیاں دی ہیں، ہمارے شہداء کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا تھا، یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی۔ 4 سال کون سے؟ عمران خان کے۔ اچھا، اس کے بعد جو آرمی چیف کی جانب سے جو بات کی جا رہی ہے، اور ان کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے خطاب کیا، اور آرمی چیف کی جانب سے جو ہے وہ اس میں عسکری حکام کی جانب سے شرکاء کو ملک کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں آرمی چیف نے 1973 کے آئین کے نفاذ کے 50 سال مکمل ہونے پر ارکان کو مبارکباد دی، اور کہا کہ سینٹر آف گریوٹی پاکستان کی عوام ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کا مظہر ہیں، عوام اپنی رائے آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کرتی ہے، اور اپنے منتخب لوگوں کے ذریعے عوام اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آرمی چیف کی جانب سے جو چونکہ یہ ان کیمرہ اجلاس ہے، اس کی اس طرح رپورٹنگ تو نہیں ہو رہی، لیکن جو ایک میڈیا ہے، حکومتی میڈیا جیو نیوز، ان کی جانب سے جو چیزیں کہی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری سامنے آ رہی ہیں، اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہر صورت میں آئین اور آئین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور آئین کے مطابق چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ آئین کہتا ہے کہ اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا اور اسی پر عمل درآمد ہوگا، اور یہ خوش آئند باتیں ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی جو انتخابات ہیں اور انتخابات سے متعلق اور عوام کی رائے، ان کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر میں اس وقت ایک گہما گہمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کو، یہ یوسف رضا گیلانی کے بعد ایک وزیر اعظم ہے جس کو ہٹایا گیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے عدالت کے سامنے غیر مشروط معافی مانگی، اور غیر مشروط معافی مانگنے کے بعد ایک وزیر اعظم کا عہدہ ہو، اور صرف اتنا ان کی جانب سے جو الفاظ ہیں کہ دھوئیں نکال دیں گے، کس طرح کا جملہ انہوں نے کہا ہے۔ بہرحال انہوں نے عدالت کے سامنے شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے
اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے، اور جب کوئی ہمیشہ توہین عدالت کے معاملات میں جب کوئی کنفیشن کر لیتا ہے، جب کوئی غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ عدالت کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو کشمیر کی عوام کا منتخب وزیر اعظم ہے، اور وہ آپ کی گستاخی ہو گئی، اور وہ اسٹے آرڈر تھے جو عدالتوں کی جانب سے ہر ترقیاتی کام پر یا مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان پر اسٹے آرڈر جاری کر دیے جاتے ہیں اور عوام کو پریشانی ہوتی ہے، اس پر بات کی تھی، اور انہوں نے اس پر جذباتی ہو کے ایک سیاسی جلسے میں تقریر کر دی، تو اس پر انہوں نے اپنے آپ کو عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑا، اور ان کے وکلا نے کہا کہ ہم اس کو جواب دیں گے اور ہم اس کے اوپر بھرپور بات کریں گے، لیکن اس پر جو انہوں نے اپنے آپ کو عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑا، غیر مشروط معافی مانگی۔ عدالتوں کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے وہیں پہ کھڑے سزا سنا دی۔ سزا سنانے کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک بینچ سماعت کرتا ہے، اور سپریم کورٹ نے ان کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا، اپیل پر غیر معینہ مدت تک کے لیے اپیل ملتوی کر دی، تاریخ فکس بھی نہیں کی، اور جو انٹرم ریلیف کی درخواست تھی کہ ہائی کورٹ مظفر آباد کا جو فیصلہ اس کو سسپینڈ کر دیا جائے، اس کو بھی انہوں نے درخواست کو مسترد کر دیا، انٹرم ریلیف بھی نہ دیا۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اب وہ اس بات پر طے ہو گیا ہے کہ یہ نہیں وزیر اعظم رہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں سینٹورس کے معاملات اور جس طریقے سے ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ بہرحال آج آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں 15ویں وزیر اعظم کا انتخاب ہونے کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا تھا۔ اسپیکر اسمبلی قائد ایوان انتخابات کے لیے اجلاس کا جو انتخابات کے لیے شیڈول جاری کریں گے، کل کے لیے دوبارہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ کل 15ویں وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، اور اسمبلی قواعد 1 اور 2 کو معطل کر کے کل ہی دن کے قائد ایوان کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے مقابلہ ہے۔ پی ٹی آئی چونکہ 53 کے ایوان میں صدر تنویر کی نااہلی کے بعد حکومتی اتحاد کو پی ٹی آئی کو 32 ممبران کی حمایت حاصل ہے، اور اپوزیشن کو 20 اراکین کی، اور 27 ہیں جو سمپل میجورٹی ہے، وہ 27 ارکان کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر پرویز خٹک اپنی ٹیم کے ہمراہ مظفر آباد پہنچ چکے ہیں۔ آصف زرداری چودھری یاسین کو بنوانا چاہتے ہیں، اور پی ڈی ایم کے وہ مشترکہ امیدوار ہیں چودھری یاسین، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس چونکہ ممبران پورے ہیں، تو پاکستان وہاں پر آصف زرداری خرید و فروخت، کیونکہ وہاں آرٹیکل 63 نہیں لگتا، آصف زرداری نے پورا زور لگا دیا کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے ممبران کو خرید کر اپنے 27 پورے کیے جائیں، اور 7 ممبران کا فرق ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آصف زرداری اپنا وزیر اعظم بنوا دے، اور وہ جس طریقے سے ایکٹیو ہے، اور آپ نے دیکھا آج جو خبر آ رہی ہے کہ محسن نقوی بھی چیمبر میں گیا ہے بلاول زرداری کے، اور وہ لوگ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ محسن نقوی ہے، تو یہ ساری چیزیں آصف زرداری ہی کیسے، اس کے پلے پنجاب میں کچھ نہیں ہے، اور نگران وہ اپنا منہ بولا بیٹا لگا کے بیٹھا ہے، اور اب وہ آزاد کشمیر میں بھی وزیر اعظم لگانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک کشمیر کے جو ممبران ہیں ان کو بکنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و نافذ ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔